بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پینسل اور نوٹ بک بھی یقیناً آپ کے پاس ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سبق میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے بلند خوانی، املا کے الفاظ، درست جواب کی نشاندہی، الفاظ معنی، عبارت کی غلطیاں درست کرنا، الفاظ جملے، سوال جواب اور ورک شیٹس پر مبنی گھر کا کام کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے سبق علامہ اقبال کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشرق کا شاعر۔ وہ پاکستان بننے سے 70 سال پہلے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد کا سیالکوٹ میں چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ بہت نیک آدمی تھے، اس لیے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال ہمارے یعنی پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ ان کو مشرق کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ بہت نیک انسان تھے اور لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اس سبق کا اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اقبال بچپن ہی سے بہت اچھے طالب علم تھے اور دل لگا کر پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں بچوں کو اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ اقبال نے فارسی اور اردو کی بہت سی کتابیں پڑھیں اور دونوں زبانوں میں شعراء کے کلام بھی پڑھے۔ اسکول کے زمانے میں ہی انہوں نے اشعار کہنے شروع کر دیے۔ ان کے استاد مولوی میر حسن نے جب اپنے شاگرد کے اشعار سنے تو ان کی خوب تعریف کی۔ اقبال شعر کہتے رہے۔ اسکول کی تعلیم کے بعد اقبال نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ لاہور سے BA کرنے کے بعد انہوں نے انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال بچپن ہی سے بہت ذہین اور محنتی طالب علم تھے۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ جیسے ابھی ہم انگلش میں سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں نا، تو تب فارسی میں یہ سارے جو ہیں سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے اردو کی بہت سی کتابیں پڑھیں اور اسکول کے زمانے میں ہی یعنی چھوٹی عمر میں آپ نے اشعار کہنے شروع کر دیے۔ ان کو شاعری کا بہت شوق تھا۔ ان کے استاد مولوی میر حسن، جن کی تصویر آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے اشعار کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ اسکول کے بعد آپ نے کالج میں داخلہ لیا۔ لاہور کالج سے آپ نے BA کیا اور پھر انگلستان اور جرمنی جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ انگریزوں نے ان سے حکومت چھینی تھی اور وہ انگریزوں سے ناخوش تھے۔ انگریزی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انگریز حکومت انہیں اچھی نوکریاں نہیں دیتی تھی۔ سر سید احمد خان نے ان کو سمجھایا کہ انہیں انگریزوں کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی غرض سے انگریزی زبان بھی پڑھنی چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال کے زمانے میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے چونکہ حکومت چھینی تھی، اس لیے مسلمان انگریزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
اور انگریزی بھی نہیں پڑھتے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے انگریز انہیں ملازمت یعنی نوکریاں نہیں دیتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے ایک اور رہنما سر سید احمد خان، جن کی آپ کو اوپر تصویر نظر آ رہی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ انہیں انگریزوں کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے انگریزی زبان بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ انگریزی زبان پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان انگریزی زبان سیکھیں گے تو وہ زمانے میں ترقی کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس طرح انگریز حکومت جو ہے انہیں نوکریاں عطا کرے گی اور وہ خوشحال ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نوٹ بک پہ آج کیا کام کرنا ہے۔ تو نوٹ بک کے کام میں آپ جو ہیں وہ اس سبق کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے، اس میں ساری چیزیں لکھیں گے کہ کیا کیا اس سبق میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹائٹل صفحہ بنانے کے بعد یعنی آپ املا کے الفاظ لکھیں گے اور درست جواب کی نشاندہی کرنا بھی سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کام انشاءاللہ اچھی طرح اور دھیان سے کریں گے۔ شکریہ۔